الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد فنڈ بھی آتا تھا، صدقات بھی آتے تھے، زکوات بھی آتی تھی، جزیہ بھی آتا تھا، غنیمتیں بھی آتی تھیں. تو آپ پر دباؤ رہتا تھا لینے والوں کا، جی مجھے بھی دیں، جی مجھے بھی دیں، جی مجھے بھی دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ یہ صرف 8 جگہوں پہ لگ سکتی ہے اور کہیں نہیں لگ سکتی. اب کوئی مانگنے آتا زکوٰۃ تو آپ فرماتے بھائی یہ لفظ ہے حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم اپنے نبی پر نہیں چھوڑی، بلکہ مطلب یہ میرا ثواب دیتی کوٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کے مصارف خود بیان کیے ہیں. تو اگر ان میں سے ہے تو تجھے مل جائے گی اور ان میں سے نہیں ہے تو پھر سوری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جواب دینا آسان ہو گیا. تو وہ 8 مصارف کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ صدقات ہوتے کیا ہیں. صدقے کا لفظ روٹین میں اتنا وسیع ہے کہ سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے. تو ہر نیکی جب صدقہ ہے تو پھر سارا اسلام اس میں آ گیا. اس معنی میں تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور جو اس آیت میں مراد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس سے مراد واجبی زکوٰۃ ہے. اسلام کا جو ایک پلر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جو ایک زکوٰۃ ہے وہ یہاں مراد ہے. کوئی شخص کسی کو پیسہ دے دے یہ صدقہ ہے. وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ خیرات، اور کیا استعمال ہوتا ہے؟ عطیات، خیرات، صدقات. تو جو اردو کا صدقہ ہے وہ ہوتا ہے جو واجب نہ ہو، جو پیسہ دینا واجب نہیں مگر آپ دے رہے ہیں، وہ اردو کا صدقہ ہے. اور جو واجب ہے، اللہ نے تیرے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے، اس کو اردو میں زکوٰۃ کہتے ہیں. اور جو واجب نہیں اس کو صدقات کہہ دیتے ہیں، عطیات کہہ دیتے ہیں، خیرات کہہ دیتے ہیں. عربی زبان میں اللہ نے واجبی زکوٰۃ پر بھی صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کا گزارا نہ چلتا ہو.
سادہ ترین زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اس کی آمدن اس کے خرچے سے کم ہے۔ ویسے تو ہر بندے کی آمدن خرچے سے کم ہی ہوتی ہے، ہاں تقریباً ہر بندے کی آمدن خرچے سے کم ہی ہوتی ہے۔ اس کی اگر ₹1,00,000 تنخواہ ہے تو اس کا خرچہ 1.25 ہوگا، اور اگر اس کی 3 لاکھ ہے تو اس کا خرچہ 3.5 لاکھ ہوگا۔ تو اس معنی میں تو پھر سارے فقیر ہوئے۔ ہر ایک کی 29 تاریخ کی حالت خراب ہوتی ہے، 29 تاریخ کو حالت خراب ہوتی ہے۔ اس کی تنخواہ 15 لاکھ ہو، اس کی تنخواہ 10 لاکھ ہو، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو، اس کی تنخواہ 20,000 ہو، 29 تاریخ سب پہ بھاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے خرچے زیادہ، آمدن کم ہے۔ تنخواہ جتنی بھی زیادہ بڑھ جائے، عورتوں نے آپ کو ڈیفیسٹ میں رکھنا ہے، آپ ہمیشہ آپ کا بجٹ خسارے میں رہے گا۔ تو اس معنی میں تو سارے فقیر ہوئے، لیکن جو رب جن کو فقیر کہتا ہے وہ ہے جو بالکل سادہ زندگی گزار رہا ہے، سالن بھی اس کے گھر میں نہیں پک رہا، روٹی کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ وہ کہتا ہے میں چٹنی سے کھا لوں گا، میں پانی سے کھا لوں گا، میں نمک کے ساتھ کھا لوں گا، مگر روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، خرچے زیادہ اور آمدن کم ہے۔ یہ ہے فقیر۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جو سادہ زندگی گزار رہا ہے، تکلفات، نخرے، اسٹیٹس مینٹین کرنا یہ والی اس میں نہیں ہے، مگر بس ٹھیک ہے، گزارا چل رہا ہے، کماتا ہے، کھا لیتا ہے، جس دن دیہڑی نہ لگے اس دن پریشان ہو جاتا ہے، جس دن اس کا کمائی نہ ہو اس دن وہ فقیر ہوتا ہے، اور جس دن کمائی ہو جائے اس دن وہ مسکین ہوتا ہے۔ اس دن کا گزارا ہو جاتا ہے اور دوسرے دن کا گزارا نہیں ہوتا، یا یہ کہ کوئی 2-4 دن نہ بھی لگے تو بھی اس کا گزارا چلتا ہے، لیکن کبھی غمی آ گئی، کبھی خوشی آ گئی، تو بیمار ہو گیا کوئی تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، قرض کے نیچے آ جاتا ہے۔ روٹین کی زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے، اور جو پھٹیکے ہیں، پھٹیکوں میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو یہ مسکین کہلاتا ہے، یہ مسکین ہے۔ تو زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے اور مسکین کے لیے، اور اس معنی میں ہمارے معاشرے کی اکثریت مسکین تو ہے، یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ زکوٰۃ، عطیات، صدقات جمع کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، رابطے کرتے ہیں اور پھر وہ جمع کر کے لاتے ہیں۔ عہد نبوت میں یہ لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے جاتے تھے، کیونکہ یہ کلیکٹر ہوتے تھے، یہ چندہ نہیں مانگتے تھے بلکہ یہ حق مانگتے تھے۔ اور جس طرح ہمارے یہاں کوئی ٹیکس والے آ جائیں کسی دکان پہ، وہ ٹیکس نہیں دیا تم لوگوں نے، تو سب کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اس روب کے ساتھ یہ جاتے تھے کہ میں نے زکوٰۃ دینی جا کر، بڑا ان کا احترام ہوتا تھا۔ تو یہ فقیر مسکین نہ بھی ہوں تو ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات وہ زکوٰۃ سے پورے کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 والعاملین علیہا، جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں، عامل ہیں، مطلب یہ کہ جمع کرنے والے، سنبھال کے رکھنے والے۔ اور زکوٰۃ میں اونٹ، بکریاں، گائیاں بھی آتی تھیں، تو ان کو سنبھالنے والے وہ سب عاملین آ جائیں گے۔ جو بیت المال اس کی نگرانی کرنے والے، اس کے ذمہ دار وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 3 جن کی تالیف قلبی مطلوب ہو۔ اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کافر جو کفر پر ہے اور اس کو اگر تعاون دیا جائے، قریب کیا جائے تو وہ بات سنے گا، تو اس کی طینت، فطرت ایسی ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی کا ملازم ہوتا ہے، کسی کی کام والی ہوتی ہے، کافر ہے، تو وہ اس کو اگر دیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ نکل آئے تو امید ہے، اس کی بات سنتی ہے، توجہ کرتی ہے، رغبت رکھتی ہے، رکھتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے کر، ہے تو کافر، اس کو زکوٰۃ دے کر
اگر امید ہو کہ مسلمان ہو جائے گی تو اس کو دی جا سکتی. اسی طرح وہ مسلمان جو ہے تو مسلمان مگر کچا پلا سا مسلمان ہے اور کافر اس کو برطانیہ کا لالچ دے کر قادیانی ہونے کے وعدے پر اس کو پھسلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، کہتے ہیں قادیانی ہو جا تمہیں برطانیہ لے جاتے ہیں. تو وہ ہے تو مسلمان، نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے، مگر اس کے پھسل جانے کا چانس ہے اور پھسل گیا تو مرتد ہو جائے گا. تو اس کو کہا جائے کہ تیری کیا مصیبت ہے، کیا مجبوری ہے تیری، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ کوئی ضرورت اپنی بتائے گا، وہ زکوٰۃ سے پوری کر کے اس کا ایمان بچایا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے مؤلفۃ قلوبہم میں اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں جن کی تالیف قلبی مقصود ہوتی ہے. اور پھر رقاب اور گردنیں آزاد کرنے کے لیے جب جنگ ہوتی، معرکہ ہوتا، تو مسلمان ان کے کافروں کو پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ غلام ہو جاتے، اور کافر مسلمانوں کو پکڑ کے لے جاتے تو وہ ان کے غلام ہوتے. تو وہاں پر پیسے کا لین دین کر کے ان کو وہاں سے آزاد کروانا، تو اس میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اور پھر رقاب گردنیں آزاد کرنے کے لیے. اسی طرح آج کل جو جیلوں میں ہے، کوئی لاکھ روپے کے جرمانہ نہیں دے سک رہا، جیل میں سڑ رہا ہے کوئی، وہ اگر وہ مجرم نہیں یا مجرم تھا تو توبہ کر چکا اور اس میں خیر نظر آ رہی ہے اور وہ اپنا جرمانہ دے کے باہر نہیں نکل سک رہا، تو اس کو بھی تعاون دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ سے، تاکہ وہ نکلے اور ایک اچھا شہری بن کے جیے. وہ پھر رقاب اور غارمین ہوتے ہیں جن کو خواہ مخواہ کی چٹی پڑ جائے، خواہ مخواہ کی چٹی پڑ گئی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو اس پر کوئی جرمانہ ڈال دیا گیا، جھوٹا کیس بنا کر اس پر جرمانہ ڈال دیا گیا، یا اس نے کسی کی ضمانت دی تھی کہ یہ بندہ آپ کو قرض دے دے گا، میں ضامن ہوں، وہ بھاگ گیا، وہ قرض اس کو دینا پڑ گیا. تو اس طرح کی کسی کو فٹیگ پڑ جائے، چٹی پڑ جائے، تو اس کا بھی زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے. تو وفی سبیل اللہ، اور جو فی سبیل اللہ لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قدیم مفسرین نے تو فی سبیل اللہ میں مجاہد فی سبیل اللہ، مقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، لڑائی کرنے والا، اس کے اخراجات مراد لیے ہیں. اور بعض مفسرین نے اس میں حج عمرے والا بھی شامل کیا ہے کہ کسی کو حج عمرہ کروانا، یا کوئی وہاں گیا تھا اس کی جیب کٹ گئی تو اس کو زکوٰۃ سے دے دیا، واپسی کا کرایہ وغیرہ. تو حاجی عمرے والا اور مجاہد، یہ دو اکثر قدیم کتابوں میں، تفسیروں میں دو کا ہی ذکر ہے، لیکن آج کل کے جو ہمارے مجتہدین ہیں وہ فی سبیل اللہ کو ہر نیکی میں، جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے، دین کے واسطے کام کر رہا ہے، اس میں فی سبیل اللہ میں اس کو شامل کر لیتے ہیں. حافظ محمد شریف فیصل آباد والے حافظہ اللہ، انہوں نے کبھی ایک کلپ میں نے سنا، وہ بھی کہتے ہیں کہ تمام طالب علم اور مدارس اور مساجد ان پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے. عہد صحابہ میں یا عہد نبوت میں تو مسجد پر کوئی پیسہ لگا ہی نہیں تھا، پتھر مفتے کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر اٹھا کر لائے، صحابہ کرام بھی اٹھا کر لائے، اور وہ رکھ کر دیوار بنا دی اور کھجوریں کاٹ کر اوپر ڈال دی. تو مسجد نبوی بہت بڑی تھی، تقریباً اس مسجد سے بڑی تھی، جو عہد نبوت میں بنی تھی وہ اس مسجد سے چوڑائی میں بڑی تھی، لمبائی میں شاید اتنی بڑی نہ ہو، لمبائی میں بھی بڑی تھی بہرحال. تو اس پر کوئی خرچہ نہیں آیا تھا، کوئی اس کے لیے چندہ جمع نہیں کیا گیا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کم پڑ گئی تو حضرت عباس کا گھر خرید کر مسجد میں ڈالا گیا اور اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی. تو وہ اخراجات انہوں نے بیت المال سے دیے تھے. تو بیت المال میں زکوٰۃ بھی آتی تھی، صدقات بھی، اور غنیمتیں بھی، اور کیا آتا تھا، جزیہ بھی آتا تھا. اور
خراج بھی آتا تھا، یعنی جتنے مفتوحہ علاقے تھے ان کی جو زمینیں تھیں ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا، تو اس کا مال بھی جو آتا تھا بیت المال میں جمع ہوتا، اس کو خراج بولتے تھے۔ تو اس اجتماعی مال سے حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کے لیے ایک مکان خرید کر بھی ڈالا اور اس کی تعمیر بھی کروائی۔ اس سے نکالتے ہیں کچھ علماء کے اس میں زکوٰۃ بھی شامل تھی، لہذا زکوٰۃ بھی مسجد میں لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو جدید علماء ہیں انہوں نے تو فی سبیل اللہ میں ہر نیکی شامل کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ زکوٰۃ سے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ جو دینی مدارس تھے وہ صفحہ تو بغیر پیسوں کے چلتا تھا، نہ طالب علم کی روٹی پکتی تھی وہاں پہ، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنخواہ لیتے تھے، تو نہ کوئی بتی جلائی جاتی تھی، تو وہ تو مفتے میں چلتا تھا۔ کوئی انصاری گھر سے کوئی کھجوریں لا کر رکھ دیتا تو کھا لیتے، ورنہ کوئی جا کے وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے کھا لیتا، اس طرح چلتا تھا۔ وہ ہدیہ لے آتا تو دے دیتا ان کو۔ لیکن بعد میں جو دینی مدارس چلے ہیں وہ اوقاف کے ساتھ چلے ہیں۔ مدارس کے نام پر زمینیں وقف کر دی جاتی، ان زمینوں سے جو پیسہ آتا وہ طالب علموں پر خرچ کر دیا جاتا، تو اس طریقے سے یہ مدارس چلتے رہے۔ اس کے بعد جو ہمارے زمانے میں آئے تو یہ مدارس زکوٰۃ سے چلنے شروع ہوئے کہ لوگ جو اوقاف کی زمینیں ہیں نہیں، ضرورت زیادہ ہے تو لوگوں سے صدقات خیرات جمع کرو اور مدارس پر لگاؤ اور طالب علموں کو پڑھاؤ، کیونکہ دین سیکھنا اہم ضرورت ہے، سب سے اہم ہے۔ اگلی نسل کو علماء فراہم کرنا یہ اہم ضرورت ہے، اس لیے لوگ اگر اصل مال نہ بھی دیں تو زکوٰۃ سے اس کو چلاؤ۔ تو یہ ہمارے زمانے میں یہ اس طرح چل رہے ہیں۔ اور ایک اگلا ورژن آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب تم تکافل اور بینک میں جو قسط لیٹ ہونے پر سود پڑتا ہے اس کا نام صدقہ رکھ دیا گیا ہے، اور بولے آپ مدرسے میں جمع کرواؤ تو بینک والے آپ سے نہیں لیں گے، نہیں مانگیں گے، تو وہ اب سود کے ساتھ بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہے وہ سود؟ بولے چونکہ بینک نہیں لے رہا لہٰذا سود نہیں۔ جب سود ہے اب لے کون رہا ہے یہ تو بات کی بات ہے نا، جو جنریٹ ہوا وہ تو سود ہی ہے نا، کس لیٹ ہونے پر جو اضافہ ہوا ہے وہ تو سود ہی ہے۔ اب کون لے رہا ہے، بینک لے رہا ہے یا مدرسہ لے رہا ہے، یہ تو پھر بات کی بات ہے۔ تو اب کئی مدارس جو ہیں وہ سود کے ساتھ چل رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور اپنے دروازے پہ رمضان میں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اب چندے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو اب چونکہ مجبوری ہے، اگر یہ فی سبیل اللہ میں مدارس اور مساجد شامل نہیں بھی ہوں تو چونکہ ہو نہیں رہے، دوسرے مال سے یہ چل نہیں رہے، لوگ دے نہیں رہے، اور اس کو چلانا مجبوری ہے قوم کا دین بچانے کے لیے، تو اس حساب سے بھی پھر زکوٰۃ کے ساتھ مدارس کو چلانا، اس کو بنانا اور ان کے جو رننگ ایکسپنسز ہیں ان کو چلانا، اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر گھر میں وہ سیٹ تھا، سفر میں اس کی جیب کٹ گئی اور اب وہ فقیر ہے، اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ مسافر کو اگرچہ وہ گھر بیٹھا سیٹ تھا مگر اب مسافر ہے تو اس کو زکوٰۃ سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن پر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، 9 نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ کو ایسے فنڈ میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس سے قرض دیتے ہیں اور قرض واپس لے لیتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ادا تو نہ ہوئی۔ زکوٰۃ تو تب ادا ہوئی نا کہ آپ غریب کو دے دو، آپ نے تو دی نہیں، واپس لے لی، تو جس نے زکوٰۃ دی تھی وہ تو ادا نہ ہوئی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ سحری افطاری کا کھانا ہم دیتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ چل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو بھائیو، تقریباً 90% تو فقیر مسکین ہی وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو باقی اگر کوئی 10% ایسے لوگ بھی ہوں جو فقیر مسکین نہ ہوں اور کھا رہے ہوں، تو آپ 10 کی بجائے 20% اصل مال بھی ڈال دو۔ اصل مال زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہے اس میں سے 20% ڈال دو،
اور 80% اگر آپ کی زکوٰۃ ہے تو انشاءاللہ وہ چونکہ زیادہ حقدار ہی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اس طرح زکوٰۃ ڈالنا جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ بعض لوگ جہیز دیتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ فقیر کا مال ہے، تیرا نہیں ہے۔ کس کا مال ہے؟ فقیر کا مال ہے، تیرا نہیں ہے۔ اب تو چاہتا ہے کہ کنٹرول میرا ہو، مرضی میری چلے اور مال فقیر کا ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے، یتیم بچہ ہے تو زکوٰۃ دے دے نہیں دے دے۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں کیا اس بات سے، وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، وہ یتیم ہے، آپ اس کو دے دو، وہ بل ادا کر لے، وہ فیس دے دے، وہ روٹی کھا لے، اس کا مال ہے وہ۔ تم کیوں کہتے ہو کہ یہ فیس کے پیسے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تیری زکوٰۃ ہے تو اصل مال دے، شرط لگا کہ میں اصل مال دے رہا ہوں یہ فلاں کام کے لیے ہے، تیری بات مانی جائے گی کیونکہ وہ تیرا مال ہے۔ زکوٰۃ تو تیری ہے نہیں، وہ حقدار اگر ہے اس کو دے دو، وہ اس سے فیس ادا کرے، وہ اس سے روٹی کھا لے۔ ہاں اگر کوئی ایسا فقیر مسکین ہو جس کو کوئی جیسے جوئے کی لت پڑی ہو، یا اس کو یہ حرام خوری کی، یہ آئس کھانے کی، یا کوئی نشہ کرنے کی، تو اس پر آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی میں تو آٹا خرید کے دوں گا تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ استعمال ہو جائے۔ پیسے دیے تو وہ ادھر ادھر لگا سکتا ہے، ایسی کوئی شکل ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ روٹین میں آپ کو پیسے دے دینے چاہیے، وہ اپنی ضروریات اس سے لے لیں۔ جہیز دینے کے لیے بھی جو نیسیسریز ہیں، جو بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، جن کے بغیر کوئی گھر نہیں چلتا، مہینے کا راشن ڈلوا دو ان کو، وہ 2-4 پہیاں دے دو ان کو، بستر 2-4 لے دو ان کو، تو وہ 2-4 جوڑے لے دو، وہ والے نہیں جو ایک رات پہنے جاتے ہیں پھر وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نخرہ ہے، زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتا۔ واشنگ مشینیں لینا شروع کر دو، اے سی لگا کے دے دو، یہ چیزیں نہیں چلے گی اس میں۔ تو جو بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، جو ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے، وہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ سے لے کر دے دیتے ہو تو جہیز کے طور پہ تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش بنتی ہے۔ اور جو چیزیں نخرے سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ زکوٰۃ سے بالکل نہیں لے کر دے سکتے، آپ فقیر مسکین کو دے دو، وہ چھوٹی اپنی ضرورتیں اپنے حساب سے پوری کر لے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔ جزاکم اللہ خیرا۔